ارفع و اعلیٰ ہے، اور کامیاب ترین لوگ یہی ہیں۔ روز قیامت ایک ایسا معاملہ جو علماء سے سنا ہوگا کہ ابتلا کا عالم ہوگا، لوگ تکلیف میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، گرمی اور تپش کا عالم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو عرش کے سائے تلے بیٹھا ہو، اور وہ وہاں مسکرا رہے ہوں گے، خوش گپیاں لگا رہے ہوں گے۔ فرشتے حیران کہ بھائی ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ لوگ ساری دنیا پریشان ہے اور یہ خوش ہیں، یہ وہاں مسکرا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو فرمائے گا کہ دیکھو ان کو کہیں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، یہ اس پر سوچئے گا، ان کو کہیں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جاؤ جنت کی طرف۔ تو وہ جا کر ان کو بولیں گے فرشتے کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، تم جنت کی طرف چلے جاؤ۔ وہ پوچھیں گے جنت کیا ہوتی ہے؟ وہ پوچھیں گے جنت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو انگلیوں پر گنا سکتے ہیں نا، آپ ایک کسی سے میری ہم عمر سے یا نوجوان سے پوچھے کہ بھائی جنت میں حور، غلمان، انار، شہد، دودھ اور سیب اور حور العین، یہ ساری چیزیں ہمیں تو برزبان یاد ہے نا، ہم تو ٹھک 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 بتاتے ہیں۔ وہ کہیں گے جنت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ آ کر کہیں گے یا رب العالمین، وہ کہہ رہے ہیں جنت کیسی ہوتی، کیا ہوتی، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو زبردستی لے جاؤ، ان کو زبردستی لے جاؤ۔ یہ سوچیے گا اس بات پر، اس پر غور کیجیے۔ یہ صرف قصہ نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک دل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو زبردستی لے جائے۔ تو ایک صوفی فرماتا ہے کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو زنجیروں سے باندھیں گے۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ بھائی زنجیروں سے باندھ کر جہنمیوں کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، یہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان کو کھینچا جائے گا زنجیروں سے باندھ کر جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ فرشتے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے، وہ ان کو ایک تل کے برابر بھی ہلا نہیں سکیں گے۔ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے سائے کے نیچے۔ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عرش کے سائے کے نیچے۔ وہ ان کو ہلا نہیں سکیں گے۔ وہ آ کر عرض کریں گے یا رب العالمین، ایسے لوگ تو ہم نے دیکھے نہیں، جتنی طاقت تو نے ہمیں دی ہے ہم نے پورا زور لگایا، ان کو ہلا نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو بات میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میرے عشاق کو دیکھو، میرے ساتھ عشق کرنے والوں کو دیکھو، میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے کان میں جا کر یہ کہو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو وہ جا کر فرشتے ان کے کان میں کہیں گے کہ آپ پوچھ رہے تھے جنت کیا ہوتی ہے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہ رقص کرتے ہوئے اٹھیں گے، وہ ہنستے ہوئے اٹھیں گے اور بھاگتے ہوئے اٹھیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، وہ خدا کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک عشق والے کی جذبات کا عالم، اس کی محبت کا عالم۔ اگر ہم اور آپ زندگی کا مزہ جاننا چاہتے ہیں تو اس محبت اور عشق کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوستو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے کسی ایک کو ملتا ہے، کیونکہ ہم تو چھوٹا سا بھی کام کریں۔ یہاں بھی شاید ہم آئے ہیں، بہت سارے مجھ جیسے یہ سوچ کر آئے ہوں گے کہ بھائی میرا یہ کام ہو جائے گا، مجھے یہ فائدہ ملے گا، ہو سکتا ہے مجھے یہ بھائی یہ تو واقعہ جو ہے نا، وہ جو سنا ہوگا کہ جبل کو کاٹنا ہے، جبل کو کاٹنا ہے، 2 حصوں میں بانٹنا ہے، ملے گا 1 پیسہ بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 1 ٹکا بھی نہیں ملے گا۔ اب کوئی اٹھائے گا ہتھوڑا اور شروع کرے گا جبل کو 2 حصوں میں کاٹنا۔ فرحات کی بات سنیے،
کہ وہ اپنے محبت میں اتنا مست تھا. ایک شخص یہ واقعہ سنا ہے، اتنا مست تھا کہ اس نے جبل کو اپنے ہتھوڑے سے توڑ دیا تھا. تو ایسے لوگ لاکھوں میں چند ایک ہوتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہم نے اس کو بدلہ دے دیا، لیکن صدیق اکبر حضرت ابوبکر نے جو ہمارے ساتھ ہماری خدمت کی ہے، ہم پر احسانات کیے، اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکے ہیں. اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اور صحابہ جو تھے حضرت ابوبکر سے عبادات میں، نوافل میں، سجود میں، رکوع میں، روزوں میں، تلاوت میں اور ان ساری عبادات میں آگے ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر ایک چیز میں ان سب صحابہ سے آگے تھا، وہ تھی ان کی محبت، ان کا عشق. اس وجہ سے کوئی بھی صحابہ ان سے بازی نہیں لے جا سکا. حضرت عمر فاروق کی بات آپ نے سنی ہے، وہ کتنے بڑے شان والے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں بازی لے جاؤں گا، واقعہ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ بھی حیران ہو گئے کہ ابو بکر کے ساتھ سے بازی لے جانا مشکل ہے. تو یہ ہے عشق. اور اس سلسلہ نقش بندیہ کی جو ابتدا ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے، اور اس میں بنیاد اس طریقت کا ہے ہی محبت پر. جتنی محبت ہوگی اتنا فائدہ ہوگا. ذکر کا فائدہ بھی تب ہوگا جب محبت ہوگی، ورنہ تو برزباں تو اللہ اللہ، در دلے تو گاؤ خر. زبان پر تو اللہ کا نام ہے اور دل میں کوئی اور محبت پالی ہوئی ہے، تو وہ رومی صاحب فرماتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. وہ پھر فرماتے ہیں تو مسجد می روی بہرے سجود، سر ب جنبد دل نہ جنبد اینچ سود. مسجد کی طرف جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ہے نمازی، سجدے رکوع کر کر کے اتنی عمر تمہاری ہو گئی، گھٹنے جواب دے گئے، نشان پڑ گئے، لیکن یاد رکھنا تمہارا سر جھکتا رہا اور دل نہ جھکا، کیا فائدہ. خدا کے لیے میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، کبھی میرا دل جھکا ہے؟ میں سجدے میں گیا ہوں اور میرا دل جھکا ہو؟ آپ بھی پوچھیں اپنے آپ سے. تو یہ سب سے بڑی اہم ترین چیز ہے. تو دوستو اس چیز پر ہم اور آپ غور و فکر کریں. اور آخر میں ذکر کا طریقہ، خواتین بھی یہاں سماعت فرما رہی ہیں، آپ کے لیے اور سب مردوں کے لیے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے کے دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ. یہ مشق کریں. یہ خفی ذکر ہے، یہ زبان سے ذکر جو ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتا رہے، لیکن اس کے لیے توجہ دل کی طرف کرنا ہوگا. عشق کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی دل سے ہوتی ہے، وہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. وہ ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے جو دل میں ایک موجن ہو جاتا ہے، باقی ساری چیزوں کو وہ خاکستر کر دیتا ہے. وہی ایک جذبہ غالب آ جاتا ہے سب پر. تو یہ بھی اللہ کا ذکر قلب سے کریں، توجہ دل میں رکھیں. اللہ 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 اللہ. اور مرشد کامل کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم کریں، کیونکہ یہ ذریعہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کو پانے کا. جس طرح بات ہو رہی تھی نا صفا و مروہ کی، ہم جب بھی جاتے ہیں ارکان ادا کرتے ہیں، عمرہ کریں یا حج کریں، تو صفا و مروہ پر ہم جاتے ہیں، وہاں بھاگتے ہیں یا کچھ حصہ بھاگتے ہیں، باقی حصہ ہم چلتے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیاری بندی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں پر دوڑیں لگائی تھی، وہاں پر وہ چلی تھی. تو وہ جو پتھر تھے وہاں لگے ہوئے، پہاڑ تھے، وہ اتنی عظمت والے ہو گئے کہ ہر انسان جو بھی حاجی ہو، جو بھی ہو، جب تک وہاں پر جائے گا نہیں، نہ اس کا عمرہ پورا ہوگا نہ اس کا حج پورا ہوگا. تو بظاہر تو وہ پتھر ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق میں آ جاتے ہیں وہ بھی خدا کی نشانی بن جاتے ہیں. تو ان سے جب محبت ہماری پیدا ہو جائے تو پھر فیض ملتا ہے. تو مرشد کامل سے نسبت و رابطہ قوی ہو
اور دل میں اللہ کا ذکر اور مرشد کا تصور ایسے کریں جیسے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سینے سے وہ فیض محمدی، وہ نور روشنی میرے دل میں آ رہا ہے۔ اور ہم سب نماز پابندی سے ادا کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، زکوٰۃ ہم میں سے جس کسی پر واجب ہے وہ ادا کرے، حج جس کسی پر فرض ہے ہم میں سے وہ حج ادا کرے۔ اور باقی الحمدللہ جس طرح ہمارے نوجوان یہاں باہمی محافل منعقد کرتے ہیں، ڈربی کے دوست ہیں، چلاؤ کے ہیں، یہاں کے ہیں، یہ محفل بہت ضروری ہے۔ جب بھی اپنے اس ذکر والے دوست کو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو وہ مرشد کی یاد آ جائے گی، وہ فیض محسوس ہوگا، وہ محبت محسوس ہوگی، وہ تعلق محسوس ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو دنیا کے کام کریں اور خوب محنت کریں، خوب آگے بڑھیں۔ ہمارے نوجوان ان سے توقع ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، بہترین ہنر سے آراستہ و پیراستہ